بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ویوز بہت زیادہ یعنی لاکھوں کے حساب سے ہوتے ہیں، لیکن لائک بہت کم ہوتے ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہماری ہر ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہماری ویڈیو کو آپ پوری کی پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور بار بار آپ کو کال کر کے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ سے ایک ایسی اہم بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اسلام اور اسلام کی وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائیں یا قرآن پاک کے ذریعے ہم تک پہنچی، وہ دنیا کی سب سے اونچی چیزیں ہیں۔ آخرت میں بھی کامیاب کرانے والی وہی چیزیں ہیں۔ بڑے سے بڑا کوئی مفکر آ جائے، بڑے سے بڑا کوئی سائنسدان اور انجینئر آ جائے، ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اہل اللہ نے ان باتوں کا خلاصہ نکالا، ان باتوں کا نچوڑ نکالا۔ اس طرح کی کچھ باتیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دہریہ یعنی منکر خدا، اس کا ایک مناظرہ ہوا۔ مناظرہ تو بہت لمبا تھا، اس میں بہت باتیں تھیں، لیکن میں آپ کو چند باتیں ایسی بتاتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ واقعی یقیناً دین اسلام کو اللہ نے تمام ادیان کے اوپر غالب رکھا، اور جو صحیح معنوں میں دین اسلام کے اوپر عمل کر لیتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو مان لیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیتا ہے، اللہ رب العزت وہ ساری کی ساری باتیں اس کے دل کے اندر وہ القاء کر دیتے ہیں اور اس کے علم کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ کہ اس دہریہ نے سب سے پہلی بات جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھی، یہ کہا کہ آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، موجود ہونے کے لیے بھی کوئی جگہ تو متعین ہوتی ہے، آپ بتائیں کہ اللہ کہاں ہے؟ تو امام صاحب نے اسے کہا کیا یہاں سے دودھ مل جائے گا؟ وہ دہریہ کہنے لگا بالکل مل جائے گا۔ دودھ اس نے منگایا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا اب بتاؤ اس دودھ کے اندر گھی موجود ہے؟ تو کہنے لگا ہاں بالکل موجود ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ بتاؤ کہاں موجود ہے؟ دہریہ کہنے لگا گھی کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں، وہ دودھ کے ہر قطرے میں موجود ہے۔ امام صاحب نے کہا جب ایک ختم ہونے والی چیز، دنیا کی ایک چیز جو ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، جس کا نام و نشان نہیں رہے گا، اس کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں،
وہ ہر دودھ کے قطرے میں موجود ہے۔ اللہ جو خالق ارض و سما ہے، کیا وہ ہر جگہ موجود نہیں؟ تو دہریہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں نے مان لیا، اب یہ بتاؤ کہ اللہ کا رخ کس طرف ہے؟ ہر چیز کا ایک رخ ہوتا ہے، ایک سمت ہوتی ہے، بتاؤ اللہ کا رخ کس طرف ہے؟ تو امام صاحب نے ایک چراغ منگایا، چراغ کو روشن کیا، پھر اس دہریے سے پوچھا بتاؤ اس چراغ کی روشنی کا رخ کس طرف ہے؟ تو کہنے لگا یہ تو چاروں طرف اس کی روشنی ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ ایک مجازی روشنی، جب اس کا رخ چاروں طرف ہے، اللہ کی جو حقیقی روشنی ہے، جو حقیقی نور ہے اللہ کا، کیا وہ ہر طرف نہیں ہو سکتا؟ اس سے بھی لاجواب ہوا، کہنے لگا ٹھیک ہے، میں نے مان لیا، اب یہ بتائیں کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ جب یہ بات اس دہریے نے پوچھی تو اس وقت دہریہ اونچی جگہ پہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا۔ تو امام صاحب نے فرمایا یہ تو نے بہت ہی اہم سوال پوچھا، بہت ہی خاص بات ہے، اب یہاں کھڑے ہو کر میں اس بات کا جواب نہیں دے سکتا، تیرے اس سوال کا جواب میں اونچی جگہ پہ آ کے تخت پہ آ کر دوں گا، تو میری جگہ پہ آ جا اور میں وہاں آ کے اس کا جواب دیتا ہوں۔ وہ فوراً تخت سے نیچے اتر آیا، امام صاحب تخت کے اوپر تشریف لے گئے اور اسے کہا کہ اس وقت اللہ یہ کر رہا ہے، تجھ جیسے بے دین کو تخت سے اتار کر مجھ جیسے ایمان والے کو اور دین والے کو تخت کے اوپر بٹھا۔ وہ دہریہ لاجواب ہو گیا، آخر میں کہنے لگا اب میرا یہ آخری سوال ہے، اگر تو نے اس کا جواب دے دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا اور ایمان لے آؤں گا، اسلام کو قبول کر لوں گا۔ دہریہ کہنے لگا دیکھیں ہر چیز کی ایک ترتیب ہے، پہلے انسان ہے اور انسانوں سے پہلے جنات تھے اور جنات سے پہلے فرشتے اور فرشتوں سے پہلے اللہ رب العزت، اس طرح ترتیب سے یہ سلسلہ ہے، اب یہ بتاؤ کہ اللہ سے پہلے کون؟ امام صاحب نے کہا گنتی تجھے آتی ہے؟ کہنے لگا ہے۔ کہا کہ اس گنتی کو ذرا الٹا گنو، 10 سے نیچے گننا شروع کرو۔ اس نے گنتی شروع کر دی، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ اب ایک پہ آ کے وہ رک گیا، خاموش ہو گیا۔ امام صاحب نے فرمایا رکو نہیں، گنتے جاؤ۔ کہنے لگا اب کیا گنو؟ ایک سے پہلے تو کچھ بھی نہیں، زیرو ہے، زیرو کا مطلب کچھ نہیں۔ تو امام صاحب نے کہا تیرے اس سوال کا بھی جواب ہو گیا، جس طرح زیرو سے ایک سے پہلے زیرو ہے، اسی طرح اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ ہی اللہ تھا، پہلے بھی اللہ اب بھی اللہ۔ اللہ ہے، بعد میں ساری چیزیں ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، عرش ہے، لوح و قلم ہے، ساری کائنات کا وجود اللہ ہے تو تب ہے، اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا تیرے اس سوال کا بھی جواب ہو گیا۔ اب وہ دہریہ فوراً کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے حق بات کی برکت جو دہریے کے اوپر بھی اثر کر گئی۔ اس طرح دین اسلام جن لوگوں نے بھی قبول کیا ہے، حقانیت اور صداقت سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ قرآن کریم کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی زبان مبارک سے ہم تک جو پیغامات پہنچا دیے وہ اتنے اونچے ہیں، اتنے بلند و بالا ہیں کہ کوئی بھی ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ کوئی بھی آدمی ان کو سچے دل سے، اگر دل کی گہرائی سے اس کو مانے اور سمجھے، دل و دماغ کے اندر اتار لے، وہ کلمہ پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا۔
اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ آپ اس دین اسلام کو اتنا ضرور سیکھیں جو ہمیں 24 گھنٹوں کے اندر ضرورت پڑتا ہے۔ اگر اتنا سیکھ لیں، حلال اور حرام کا ہمیں امتیاز ہو جائے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہو کر، سرخرو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور وہاں بھی کامیابی میری قدم چومے۔ اس کا طریقہ صرف اور صرف یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دل و جان کی گہرائی سے قبول کرنا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام سامعین کو اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔